بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا حصہ نثر اختتام کو پہنچا۔ کل ہم نے ترکیب نحوی کا موضوع جو ہمیں تھا وہ پائی تکمیل تک پہنچا۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو حصہ نظم یا حصہ شعر کے بارے میں چند ضروری چیزوں کی طرف آپ کا توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے غور سے سنیں اور پڑھیں۔ الحمدللہ ہمارا حصہ نثر جس میں داستان، ناول، افسانہ، خاکہ، انشائیہ، مقالہ، ڈرامہ موضوعات تھے وہ مکمل ہوئے۔ اب ہم اس کتاب کے دوسرے حصے نظم یا حصے شعر کے جو موضوعات ہیں جن میں غزل، قصیدہ، نعت، مرثیہ، نظم، رباعیات، قطع وغیرہ ہیں، تو ان کو ہم بالترتیب پڑھیں گے۔ تو آج میں ان اصناف کے بارے میں مختصر سا تعارف آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ غزل شاعری کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں عشق کی کہانی خود عاشق کی زبان سے بیان کی جاتی ہے۔ تمام اصناف شعر میں غزل سب سے حسین اور دلکش قسم ہے، اس لیے غزل کا تعلق جذبات اور احساسات سے ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ میں علیحدہ سے کروں گا کہ مطلع کسے کہتے ہیں اور مقطع کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قصیدہ۔ قصیدہ نظم کی وہ صنف ہے جس میں کسی زندہ انسان کی تعریف یا ہجو بیان ہو۔ ہجو کہتے ہیں تنقید۔ اردو شاعری میں قصیدہ نگاری فارسی سے منتقل ہو کر آئی ہے۔ اس کے بعد ہے مرثیہ۔ مرثیہ ایک قسم کا قصیدہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قصیدہ کسی زندہ انسان کی تعریف میں لکھا جاتا ہے اور مرثیہ کسی مرحوم مرنے والے کے صفات بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ عام طور پر مرثیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت سے متعلق لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے نظم۔ نظم سے مراد پوری شاعری ہے جس میں ایک عنوان کے تحت اشعار لکھے جاتے ہیں۔ حیت کے لحاظ سے نظم کی 4 قسمیں ہیں۔
پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم، نثری نظم۔ اس کے بعد ہے مثنوی۔ اردو ادب کی قدیم صنف شاعری ہے۔ اس میں ہر قسم کے خیالات کو روانی اور تسلسل کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے۔ مثنوی کے بعد قطع۔ قطع شاعری کی اصطلاح میں بغیر مطلع کے مسلسل غزل یا قصیدہ کو قطع کہتے ہیں۔ ابتدا میں اس کو قصیدہ کا حصہ تصور کیا جاتا تھا، اس لیے اس کو قطع کہتے ہیں۔ رباعی۔ رباعی عربی لفظ ربا سے لیا گیا، جس کے معنی چار کے ہیں، یعنی چار مصروں یا دو شعر والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ اس کے چاروں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مسدس۔ 6 مصروں والی نظم کو مسدس کہتے ہیں۔ اس میں پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور 2 مصرے خلافی قافیہ ہوتے ہیں۔ نعت۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حمد۔ حمد وہ نظم ہے جس میں باری تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ تو پیارے بچوں، یہ مختصر سا تعارف تھا حصہ شعر کا، جس میں غزل، قصیدہ، مرثیہ، نظم، مثنوی، قطع، رباعی، مسدس، نعت، حمد۔ اب غزل، قصیدہ یا نظم میں کچھ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں جن کا پہلے سے جاننا ضروری ہے۔ مثلا مطلع۔ مطلع کس کو کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جو ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مثال شعر ہے: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو اس شعر میں دونوں مصرے میں آخری جو 3 حروف ہیں، بر نہیں آتی، نظر نہیں آتی، یہ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہیں، تو اس طرح اس شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مقطع۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، کیونکہ جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مثلا جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ تو اس شعر میں مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنا تخلص کہتے ہیں مختصر سا نام جو شاعر رکھتا ہے، اس کو تخلص کہتے ہیں، تو وہ آخری شعر میں اپنا تخلص لاتا ہے، تو اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اور اس طرح مطلع کے بعد اگر دوسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا تو اس شعر کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ تو حسن مطلع کے بعد اگر دوسرے والے شعر میں بھی قافیہ کی پابندی کی جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ان نظموں میں کچھ مزید اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، مثلا صنعت تلمیح۔ صنعت تلمیح کسے کہتے ہیں؟ شعری اصطلاح میں تلمیح سے مراد ہے کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے
کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعہ کو بیان کرنا، اس کو سنتی تلمیح کہتے ہیں۔ یا جب شعر میں کسی پرانے واقعہ یا روایت کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کو سنت تلمیح کہتے ہیں۔ مثال ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی کہ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ یہ غالب کا شعر ہے۔ تو اس میں ایک بڑے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یا غالب کا اور ایک شعر ہے، نکلنا خلد سے آدم کا سننے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو ان اشعار میں ایک اہم ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تو اس کو سنتی تلمیح کہتے ہیں۔ اور ایک اصطلاح ہے سنتی تولا، وہ شعر جس میں شاعر مبالغہ سے کام لیتا ہے، یعنی حد سے بڑھ جاتا ہے، یعنی اپنی بڑائی حد سے بڑھ کر بیان کرتا ہے، تو اس کو سنتی تولا کہتے ہیں۔ تو شعری اصطلاح میں تولا یا مبالغہ اس صفت کا نام ہے، اس صنعت کا نام ہے جس کے ذریعے کسی شے یا چیز کی بعید از قیاس تعریف کی جائے، یعنی حد سے زیادہ۔ مثال ہے، کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر، کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر، چوتھے فلک پہ پہنچا تھا پانی کمر کمر۔ دوسرا شعر ہے سنت تولا کے تعلق سے، اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعر ہوں میں میر، میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا۔ تو اس میں میر تقی میر اپنی وہ بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو ان اشعار میں جہاں شاعر اپنی بڑائی حد سے زیادہ مبالغہ استعمال کرتا ہے تو اس کو سنت تولا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سنت تضاد۔ شعر میں متضاد الفاظ کا استعمال سنت تضاد کہلاتا ہے، یعنی ایسے الفاظ کو شعر میں لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ مثلا، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ تو یہاں آسانی کا ضد دشوار۔ تو ان الفاظ ان اشعار میں جن میں الفاظوں کا متضاد استعمال ہو تو اس کو کہتے ہیں سنتی تضاد۔ یا سویرا تھا شب تیرہ کے آگے، سویرا تھا شب تیرہ کے آگے، جہاں دیوار تھی رستہ وہیں تھا۔ یا اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ یہ ہمدم کشمیری کا شعر ہے۔ تو روشنی کی ضد ہے ظلمت، یقین اس کا گمان۔ تو جن اشعار میں الفاظ کی ضد استعمال ہو اس کو سنت تضاد کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کو آج حصہ نظم اصناف شعر کی کچھ اصطلاحیں، اصناف شعر کی قسمیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی۔ آپ ان کو اچھی طرح سے سنیں اور پڑھیں اور کاپی پر بھی نوٹ کریں۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آئندہ جو آئے گا کل، تو اس میں ہم پڑھیں گے غزل۔ تو وہاں انشاءاللہ غزل کی اچھی طرح سے تعریف بھی ہوگی
اور آپ کو بس دھیان رکھنا ہے، باقی یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اشعاروں کی تشریح کرنا یا یاد رکھنا یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا دھیان رکھنا۔ باقی السلام علیکم۔